اللہ جل جلالہ کی ذات سے بھرپور امید، کامل وابستگی کہ اسی کی ذات سے مجھے دستیابی ہونا ہے، اتنا کامل یقین اللہ رب العزت کی خواہش ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ وابستگی اس انداز کی رکھے کہ اس کے اندر کمی 1% کی بھی نہ ہو۔ اب اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جب بندہ حسن ظن رکھتا ہے، اچھا نظریہ رکھتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے خیالوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا خیال کرتا ہے میں بندے کے لیے اسی طرح سے کر دیتا ہوں۔ انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی، جب بندہ ذکر الہی اللہ کو یاد اس انداز میں کرے کہ میں تنہا تو نہیں ہوں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، تو ہوتا بھی کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر خود رب ذوالجلال فرماتا ہے وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میرا بندہ مجھے جب بھی یاد کرتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوا کرتا ہوں۔ إِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، جب میرا بندہ اپنے ہی طور پر مجھے یاد کرتا ہے، تنہائیوں میں یاد کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں بھی اپنے بندے کو یکتائیوں میں یاد کیا کرتا ہوں۔ ان ذکرانی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہ، اور جب میرا بندہ مجھے بھرے اجتماع میں یاد کرتا ہے تو اس سے بہتر اجتماع میں اس بندے کو یاد کیا کرتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا، جو لوگ اللہ سے حسن ظن رکھتے ہیں، اس کی بارگاہ میں یقین رکھتے ہیں، جب اس یقین کے ساتھ ان تقرب الی عبدی شبرن، جب اس یقین کے ساتھ بندہ ایک بالشت آگے بڑھتا ہے، تقربت منہ ذراعا، اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کے لیے 1 گز آگے بڑھتا ہوں، 1 گز آگے بڑھتا ہوں۔ اب یہ بندہ جس ذوق کے ساتھ، جس یقین کے ساتھ، جس تیقن کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور بڑھتا ہے 1 بالشت، جس کا مطلب ہے کہ وہ کام کرتا ہے جو کچھ اللہ نے فرمایا اس کے مطابق کام کرتا ہے۔ بڑھنے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی طرف بڑھ جاتا ہے جیسے ہم ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی یہ عطا کی ہوئی باتوں پر وہ عمل کرتا ہے، مامورات پر عمل کرتا ہے، منہیات سے وہ رک جاتا ہے، مندوبات کو وہ اختیار کرتا ہے، مسنونات پر وہ عمل پیرا ہوتا ہے۔ تو پھر ان تقرب الی عبدی شبرن تقربت منہ ذراعا، 1 بالشت آگے بڑھتا ہے، اللہ 1 گز آگے بڑھ کر اس بندے کا استقبال کرتا ہے۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اور اگر 1 گز آگے بڑھتا ہے تقربت منہ باعًا، 1 گز کو اگر 4 گنا کیا جائے تو وہ باع، دونوں ہاتھوں کی کشادگی بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اتنا آگے بڑھتا ہوں۔ بندے کا رب کی ذات کے ساتھ قائم کیا ہوا ظن، یقین، یہ قوت کتنا کام دکھاتی ہے؟ خود رب ذوالجلال فرماتا ہے ان اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ۔ ان اتانی یمشی، میرا بندہ پورے یقین کے ساتھ جب آگے بڑھتا ہے، چل کر آتا ہے، اللہ فرماتا ہے میری رحمت میں اتنا جوش آتا ہے میں دوڑ لگا کر اس بندے کی طرف آتا ہوں۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ بندہ کامل یقین، ہم نماز پڑھتے ہیں، بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں نماز قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں، نماز اس یقین سے پڑھی جائے کہ نماز کیوں نہ قبول ہو، میرا اللہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں اس نے فرمایا ہے کہ یہاں پر نماز قائم کرو، میں آ گیا ہوں، وہ قبول کرے گا۔ اتنے یقین کے ساتھ میں نے دن بھر روزہ رکھا، بھوکا رہا، پیاسا رہا، صنفی اشتہا سے باز رہا، اب پھر بندہ گو کی کیفیت میں پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں، بھئی کیوں قبول نہیں؟ انا عند ظن عبدی بی، اللہ کے ساتھ اتنی یقین، اتنی وابستگی ہو، یہ قبول ہوگا، اور وہ قبول ہو ہی جاتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ آدمی آگے بڑھے۔ اور پھر یہاں تک نہیں، اللہ رب العزت
یقین کرنے والے بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ابن ماجہ کی سننے ابن ماجہ کی روایت ہے اور صحیح بخاری میں بھی ہے یہ روایت۔ ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا انا مع عبدی اذا هو ذکرنی، میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یعنی یہ بات کوئی معمولی ہے، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، میرا بندہ جب مجھے یاد کر انا مع عبدی اذا ذکرنی، یہ جو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی نماز پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کی خاطر نماز ادا کرو۔ ابھی جو نماز ہم نے پڑھی ہے یہ ذکر ہی تو ہے، تو پھر یقین کر لینا چاہیے کہ جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ جل جلالہ کی تجلیات کا یہاں پر نزول ہو رہا ہے، اور یہ یقین ہونا چاہیے، پختگی ہونی چاہیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے پتہ نہیں کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا۔ ہم تو اپنا کام خود خراب کر لیتے ہیں جب ہم کہتے ہیں نہیں یہ میں مانگ رہا ہوں، دینا بھی تو نے ہے اور لینا بھی میں نے ہے، اور اس کے بغیر میں نے رہنا بھی نہیں ہے۔ اس یقین کے ساتھ اپنے رب سے مانگا جائے، مولا کے ساتھ باتیں کی جائیں، رابطہ قائم کیا جائے۔ اور فرمایا کہ وَذَكَرَ وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ، جب اس کے ہونٹ ہلتے ہیں اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ 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 اللہ۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے گھبرا نہ جانا، انا مع عبدی، تو تنہا نہیں ہے، میں تیرا رب تیرے ساتھ ہوں۔ یقین ہو پختگی ہو پکا پن ہو۔ اللہ رب العزت پیار فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا حسن الظن من حسن العبادہ، بہترین عبادت یہ ہے کہ رب ذوالجلال کے ساتھ اچھا گمان رکھا جائے، اللہ رب العزت کے ساتھ یقین رکھا جائے کہ میرا رب میری باتوں کو سنتا ہے۔ اور میں بڑے پیار سے کہتا ہوں دعا مانگنا اپنی جگہ پر ہے کہ یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ دیتے، میں عرض کرتا ہوں رب سے باتیں کیا کریں، ہم جیسے باتیں کی جاتی ہیں ویسے باتیں کی جائیں کہ میرے اللہ دیکھ میں آج گیا ہوا تھا پاک پتن سی، وہاں سے دیکھ میں سیدھا ہی آ رہا ہوں، مثال کے تو میں سیدھا آ رہا ہوں، گھر بھی نہیں گیا، میں تیرے گھر میں آیا ہوں، اب بھی نہیں دے گا، اب پھر دے دینا میں آ گیا ہوں۔ یہ ایک مثال ہے میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ سے باتیں کی جائیں، اللہ سے باتیں کی جائیں، اللہ سے باتیں کی جائیں۔ رب ذوالجلال باتوں کو سنتا ہے، وہ خیرات عطا کرتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن موج میں آئے، فرمایا میں تمہیں وہ گفتگو نہ بتاؤں جو سب سے پہلے قیامت کے دن رب ذوالجلال اپنے بندوں سے فرمائے گا۔ صحابہ بڑے خوش ہوئے، آج ہم وہ گفتگو سنیں گے جو رب ذوالجلال اپنے نیک بندوں سے فرمائے گا۔ حضور بالکل قلنا نعم، حضور وہ سنائیے۔ قال ان اللہ یقول للمؤمنین هل احببتم لقائی، میرے بندو دنیا میں رہتے ہوئے تم میری ملاقات کا تقاضا کیا کرتے تھے؟ یہ پہلی گفتگو اپنے بندوں کے ساتھ رب فرمائے گا میرے بندو مجھے یہ بتاؤ هل احببتم لقائی، تو میرے ساتھ ملاقات کے لیے تقاضا کیا کرتے کہ یا اللہ اپنی ملاقات کرا دے، یا اللہ ہمیں اپنی ملاقات کرا دے، جب ہم مریں تو پھر تجھے دیکھیں آمنے سامنے ہماری باتیں ہوں۔ تم یہ کہا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے یا اللہ فیقولون نعم یا ربنا، اللہ بالکل ایسا ہی ہے، ہم دنیا میں رہتے ہوئے یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ رب ذوالجلال فرمائے گا لما، یہ بات کیوں کیا کرتے تھے؟ ایک سوال جواب ہے۔ قیامت کے دن بھی رب ذوالجلال سے باتیں ہونی ہیں، اب بھی پریکٹس شروع ہو جائے کہ رب سے باتیں کرنی ہے۔ لما، اللہ پر فرمائے گا کہ مجھے یہ بتاؤ تم یہ کیوں مانگا کرتے تھے کہ میرے رب سے ملاقات ہو جائے؟ فیقولون رجونا، یا اللہ یہ ہم اس لیے کہا کرتے تھے، رجونا ہمیں امید تھی، کس بات کی؟ عفو کا و مغفرت کا، ہمیں پتہ تھا، ہمیں یقین تھا، ہمیں اس بات کا یقین تھا کہ تیرے ساتھ ملاقات ہوگی تو بخشش کا پروانہ عطا فرما دے گا، ہمیں معاف کر دے گا، ہمیں یقین تھا۔ اللہ جل جلالہ یہ بات ارشاد جب فرمائے گا اس کے بعد
قد وجبت لکم مغفرتی، پھر تمہیں مبارک ہو کہ میری مغفرت تمہارے لیے لازم ہو چکی ہے۔ کبھی بھی مایوسی، بیمار پڑ جائیں، یہ لوگ دم کرتے ہیں، دم کرواتے ہیں، تعویذ لیتے ہیں، یہ کیا حالانکہ دوائی بھی تو جاری ہوتی ہے، دوائی تو جاری ہوتی ہے، مگر پھر دم درود کیوں؟ توجہ اللہ کی طرف رہے کہ دوائی کے اندر تاثیر پیدا کرنے والی بھی ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ بذات خود بندہ دم کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میری توجہ اپنے مولا کی طرف رہے۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حضور نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ فرماتا ہے آنا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے خیال کے ساتھ ہوتا ہوں، فلیظن بی ما شاء، اب بندے تیری مرضی ہے، جو کچھ تو میرے بارے میں خیال کر سکتا ہے کر لے، اور جو بندہ خیال اس کے بارے میں کرتا ہے رب ذوالجلال اپنے بندے کے لیے وہی کچھ کر دیا اللہ سے۔ اور بطور خاص جب عمر کا آخری حصہ ہو تو رب ذوالجلال سے، اس وقت نوجوانی کے عالم میں جب 16 17 18 20 25 30 35 40 سال عمر ہے، دونوں طرف ہوتے ہیں، ڈرتا بھی ہے پھر اس کی طرف بڑھتا بھی ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، اور جب اس سے اوپر جائے تو اسے یقین کر لینا چاہیے کہ میں نے مرنا ہے اور میرے اللہ نے مجھے معاف کرنا ہے۔ یعنی یقین سے نیچے والی سرحد نہ رکھیں، نیچے نہ آئیں، اتنا پختہ یقین ہو کہ میرے اللہ نے مجھے معاف کر دینا ہے، میری بخشش کا سامان ہو جانا ہے۔ بس جب بندہ یہ کرتا ہے تو رب ذوالجلال ایسے بندے کو مغفرت کا پروانہ عطا کر ہی دیتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔